تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر ہوا کی پیدائش تک، جنت میں بسائے جانے سے نکالے جانے تک کے واقعات، نسل آدم علیہ السلام کی افزائش کے لیے کھیتی باڑی کے پیشے کے آغاز سے حابیل اور قابیل کی لڑائی تک کیا کچھ ہوا۔ تخلیق کائنات کے 2000 سال بعد تخلیق آدم علیہ السلام کا عمل شروع ہوا، جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی لانے کا کام فرشتوں کو سونپا۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے زمین پر آئے تو زمین ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی، التجا کی، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے، جس پر جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں گویا ہوئے، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر حضرت میکائیل کو حکم دیا گیا، میکائیل زمین پر آئے تو زمین نے ان کے سامنے بھی التجا کی اور پناہ مانگی۔ میکائیل بھی جبرائیل کی طرح خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ گئے اور اب باری تھی اسرائیل کی۔ اسرائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے تو زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی۔ جواب میں اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ یوں اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر آسمانوں کو لوٹے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹھی بھر مٹی تمام روئے زمین سے جمع کی گئی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسی نسبت سے کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ اور کئی گندمی، کئی نرم خو ہیں، کئی سخت، کئی بری طبیعت کے مالک اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے۔ تخلیق کے پہلے مرحلے میں مٹی کو گوندھ کر گارے کی صورت چھوڑ دیا گیا، پھر مزید کچھ عرصے اسی طرح رکھا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ سارا عمل مکہ اور طائف کے درمیان عرفات کی وادی بطن نعمان میں ہوا۔ بطن نعمان کے فطری حسن اور خوبصورتی نے ہر دور کے شاعروں اور نغمہ سازوں کو متاثر کیا ہے اور آج بھی وادی کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا عمل کئی دنوں تک جاری رہا۔ آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت بہت عرصے تک ترتیب پاتی رہی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے سے پہلے مٹی کا پہلے خمیر کیا گیا، پھر اعضائے ظاہری اور باطنی بنائے گئے، پھر ان اعضاء کو بہت روز تک سکھایا گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنی صورت پر کی۔ ان کا قد 60 فٹ رکھا اور ان کے پتلے کو جنت کے دروازے پر استادہ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھ کر فرشتوں کی جماعت محو حیرت تھی، کیونکہ فرشتوں نے اس سے قبل ایسی شکل اور صورت کی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جبکہ ابلیس آدم کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگلا مرحلہ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی، جس پر آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا۔ یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے فوری بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور جواب میں اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا اظہار۔ آدم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے اشارہ ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کہو۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جانب گئے اور انہیں السلام علیکم کہا۔ جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ آدم علیہ السلام واپس بارگاہ الہی میں لوٹے تو انہیں کہا گیا کہ یہ تیرا اور تیرے بعد آنے والی تیری اولاد کا سلام ہے۔ پیدائش آدم علیہ السلام جمعے کے روز عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں ہوئی۔ جمعہ کے روز ہی ان کی وفات ہوئی اور جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے اسلام میں جمعے کو بہترین دن قرار دیا گیا۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے مختلف اشیاء پیش کی اور آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے نام، کام، صفات کے بارے میں بتایا۔ پھر یہ تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے بھی پیش کی گئی اور ان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرشتوں نے صاحب علم عرفان ہونے کے باوجود اپنی محتاجی ظاہر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام، کام اور ان کی صفات بیان کر دی۔ یہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کی۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آدم علیہ السلام ان کے نام بتا سکے،
اور اگر اللہ تعالیٰ یہی علم فرشتوں کو عطا کر دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ الگ سے مخلوق کی تخلیق کا مقصد اصل میں منصب خلافت تھا۔ اللہ کے نائب کا وہ منصب تھا جس پر آدم علیہ السلام کو فائز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو ہی وہ تمام علم عطا کیا گیا جو اپنے نائب کو دینا مقصود تھا، اور فرشتوں کے تحفظات پر کہا گیا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی اور منصب خلافت عطا کر دیا گیا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے یہ واقعہ بہت دفعہ سنا ہوگا۔ تمام فرشتے فوراً ہی سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کافروں میں شمار ہو گیا۔ ابلیس کی آگ سے تخلیق اس کے آدم کو سجدے سے انکار کی وجہ بنی۔ ابلیس نے مٹی سے بنائے آدم کو سجدہ کرنا اپنی توہین سمجھا اور بڑی نادانی یہ کی کہ خود ہی آگ کو مٹی پر فضیلت کا درجہ دے دیا۔ بس اسی تکبر نے ابلیس کو اللہ کے حکم کا انکاری کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے معافی کیوں مانگی اور ابلیس اپنی نافرمانی پر کیوں ڈٹا رہا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جبکہ ابلیس کو آگ سے بنایا گیا۔ مٹی کے اوصاف میں نرمی، حامل مشقت ہونا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، چیزوں کا اگانا، بڑھانا، پرورش کرنا شامل ہے، جبکہ آگ کی صفات جلدی کرنا، جلا دینا اور بے چینی پھیلانا ہے۔ اسی لیے ابلیس اپنے گناہ پر اڑا رہا اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ کا کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا کوئی احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے راحت حاصل کریں۔ تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت اما حوا سے قربت کرنا چاہی تو انہوں نے حق مہر طلب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی اے میرے رب میں مہر میں کیا چیز دوں؟ ارشاد ہوا اے آدم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 دفعہ درود بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بی بی حوا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح کائنات کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ سبحان اللہ، آپ کے نکاح میں گواہ فرشتے تھے۔ آپ ام البشر یعنی تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ یہ بھی آپ کے دماغوں میں سوال ہوگا جس کا جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اما حوا کو سب سے پہلے اس نام سے کس نے پکارا؟ یہ معلومات بھی آپ کے لیے دلچسپی سے حالی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر ظاہری مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے آدم علیہ السلام کا نام دیا گیا۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ 25 بار آیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب اما حوا کو دیکھا تو حوا کہہ کر پکارا۔ البتہ قرآن پاک میں اما حوا کا نام کہیں نہیں لیا گیا، انہیں آدم کی بیوی کہہ کر پکارا گیا۔
جوڑا مکمل ہونے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ہمراہ جنت میں سکونت بخشی اور جنت کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، سوائے ایک درخت کے، یہاں تک کہ اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ یہ خاص درخت کیا تھا یہ بھی بتائیں گے۔ بہت سو کے مطابق یہ ایک انگور کی بیل تھی، کچھ نے اسے گیہوں کا درخت کہا، کچھ کے نزدیک یہ کھجور تھی اور کچھ کے مطابق انجیر۔ کائنات کے پہلے انسانی جوڑے کو آج کے انسان کی طرح کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں تھا، اسے جنت میں ہر جگہ گھومنے پھرنے، کھانے پینے کی آزادی تھی، سوائے شجر ممنوع کے قریب بھی بھٹکنے سے۔ آدم علیہ السلام کی آمد کے سبب جنت سے نکالے گئے ابلیس کو آدم علیہ السلام پر بہت غصہ تھا اور وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ کے حضور شرمندہ کر کے اپنی تسکین چاہتا تھا۔ یہیں آدم علیہ السلام اور اماں حوا غلطی کھا گئے، بہکاوے میں آ گئے اور خطا کر بیٹھے۔ حکم الہی بجا لانے سے انکار پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ بطور اعزاز اپنے دربار میں پیش ہونے سے روک دیا، لیکن آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی آزمائش کے لیے اسے جنت میں داخلے سے نہیں روکا گیا۔ اور ایک مضبوط روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت میں جانے سے بھی روک دیا تھا، لیکن وہ کسی جانور کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں آ گیا۔ کئی لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ سانپ تھا، کہیں کچھ اور کہتے ہیں تو کہیں کچھ اور بھی روایات میں ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے جنت کے باہر بیٹھ کر ہی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا کام جاری رکھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس وجہ سے تم لوگوں کو یہ پھل کھانے سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بی بی اماں حوا ابلیس کے وسوسوں کا پہلا شکار ہوئی اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اماں حوا کے مسلسل اصرار پر آدم علیہ السلام بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ابھی شجر ممنوع کا پھل پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ بے ستر ہو گئے، ان کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو گئی اور وہ بدحواسی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا آپ ڈھانپنے لگے۔ اسی وقت ایک آواز آئی اور ہیبت چھا گئی، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور ابلیس کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عالم غیب سے آنے والی آواز نے دونوں کو شرمسار کر دیا۔ دونوں ہی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ نظر آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ جنت سے نکالے جانے اور زمین پر بھیجے جانے کے وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو خبردار کر دیا کہ زمین پر تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہیں زمین پر ہی مرنا ہوگا اور اسی میں سے پیدا ہونا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ ٹھہرے، اس بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ہی ساتھ جنت میں ٹھہرے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ 130 سال کی تھی۔ ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 9ویں یا 10ویں سات میں آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنتی درختوں کا تاج سر پر تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمیں آپ نے محروم کیا اور جنت سے نکلوایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تمہیں اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے لکھا، تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس بحث میں غالب رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند، حضرت اماں حوا کو عرب میں جدہ کے قریب اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے کچھ پتے تھے۔ انہوں نے جنت سے لائے پتوں کو زمین پر پھیلا دیا تو خوشبودار درخت کھڑے ہو گئے، سبزہ پھیل گیا۔ آج زمین پر سبزے، پھولوں اور درختوں کی جو خوشبو ہے وہ اصل میں جنت کی خوشبو ہے۔ زمین پر سب سے پہلا پیشہ زراعت کا تھا۔
جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل امین کی مدد سے کیا۔ روایت کے مطابق جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں کاشت کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کاشت کیا اور وہ دانے وزن میں آج کے دانوں سے زیادہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو جدا کیا اور پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آدم علیہ السلام کی پشیمانی کا یہ عرصہ کئی سال جاری رہا۔ اس دوران بی بی حوا سے دور زمین کی وسعتوں میں تنہا حضرت آدم علیہ السلام شرمسار اور افسردہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے۔ اللہ کو بالآخر رحم آ ہی گیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ کریم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے؟ اللہ کریم نے وحی فرمائی اور پوچھا محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم بڑا بابرکت ہے۔ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھایا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، بس اس ذات سے معزز تیری بارگاہ میں اور کوئی نہیں جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ بس اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ یہ تیری اولاد میں آخری نبی ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر ایک دن جبرائیل امین زمین پر اترے اور آدم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے ملنے والی معافی کا پروانہ تھمایا۔ آدم علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد دی۔ اللہ کریم نے فرمایا اے آدم، تم نے اپنی نسل کو مشقت، تکلیف اور توبہ کا وارث بنایا ہے، تو اب جو کوئی مجھے پکارے گا میں لبیک فرماؤں گا، جس طرح تمہارے لیے لبیک کہا تھا، اور جو کوئی مجھ سے مانگے گا میں عطا میں بخل نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو قریب ہوں۔ اے آدم علیہ السلام، میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو جنت میں جمع کروں گا اور ان کو ان کی دعاؤں کی قبولیت کے باعث قبروں سے شاد کام نکالوں گا۔ اس کے بعد جبرائیل انہیں مکہ لے آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور جنت سے لائے گئے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کعبہ کا طواف کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں آدم علیہ السلام کی ملاقات اماں حوا سے ہوئی۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد ان کی پہلی ملاقات تھی۔ نافرمانی کے سبب چھائی پشیمانی، طویل جدائی اور مشکل حالات نے دونوں کو بہت متاثر کیا تھا، جس کے سبب دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر رہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروانا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی زمین پر ملنے کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت اماں حوا کے ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، جن میں ایک لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی۔ اگلے حمل سے پھر 2 بچے اسی ترتیب کے ساتھ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ شریعت آدم میں اللہ کے خصوصی حکم سے پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی، جبکہ دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی۔ یوں نسل انسانی کی توسیع کا سلسلہ چلتا رہا۔ آئندہ کے پروگرام میں ہم آپ کو سنائیں گے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونے والے قابیل کا قصہ، ساتھ ہی ساتھ شیطان کی حقیقت بھی بیان ہوگی، اور کائنات کے دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام کے حالات زندگی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔